اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا چاہتا ہے کوئی راستہ، کوئی دروازہ، کوئی طریقہ ایسا مل جائے کہ اس سے محبت کرنا آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت دو طرح سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ دو دروازے ہیں۔ پہلا دروازہ ہے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا، اس کے احسانات کا، اس کی نوازشات کا مشاہدہ کرنے سے۔ ہاں، مشاہدے سے محبت جنم لیتی ہے۔ کیا انسان کی فطرت نہیں ہے کہ جو اس سے اچھا سلوک کرے اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اور جو اس سے بدسلوکی کرے اس سے وہ نفرت کرنے لگتا ہے؟ کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر احسان کرنے والا؟ بندے پر اس کی جناب سے کب احسانات نہیں ہوتے؟ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر احسان کرنے والا ہے۔ ہر آن ہر لمحہ احسانات کرتا ہے، اور تمام حالات میں بندہ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں ہی گردش کرتا رہتا ہے۔ اس کے انعامات کا شمار تو بہت دور کی بات ہے۔ اس نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ تعالیٰ کے انعامات کو گننا چاہو نہیں گن سکتے۔ ان انعامات میں سے ایک عظیم نعمت سانس ہے۔ انسان احساس ہی نہیں کرتا، حالانکہ دن رات میں 24,000 دفعہ انسان کو یہ نعمت حاصل ہوتی ہے۔ آلموسٹ 24,000 دفعہ وہ سانس لیتا ہے، یعنی ایک سیکنڈ میں کتنی مرتبہ، اور ایک منٹ میں آلموسٹ ایک منٹ میں انسان کوئی 1440 مرتبہ، اور پھر دن رات میں 24,000 مرتبہ کا یہ سانس بنتا ہے۔ انسان کو سمجھ بھی نہیں آتی، وہ شمار بھی نہیں کر سکتا کتنی بار باہر نکلا سانس، کتنی بار اندر کھینچا۔ ہر سانس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ اب باقی نعمتوں کے بارے میں سوچ کے دیکھیے، ہر نیک اور ہر بد کے لیے نعمتیں ہیں۔ رسول اللہ نے بادلوں کو دیکھ کر فرمایا تھا یہ زمین کو سیراب کرنے والے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی طرف چلا رہا ہے جو اس کا ذکر کرتے ہیں نہ عبادت۔ اللہ اکبر۔ صحیحین میں ہے، آپ نے فرمایا تکلیف دہ بات سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ برداشت کرنے والا کوئی نہیں۔ لوگ اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دیتے ہیں اور وہ انہیں رزق اور عافیت عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جب وہ اس سے توبہ کرتا ہے۔ اور اس نے فرشتوں کو اہل زمین کے لیے استغفار کرنے کے لیے تعینات کر دیا۔ وہ مومنوں کے لیے گناہوں کی مغفرت اور عذاب جہنم سے بچنے کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتے ہیں کہ وہ انہیں جنتوں میں داخل کر دے، اور اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے کہ لوگ اس سے مانگیں، اس سے توبہ کریں، لوگ اس سے شفا طلب کریں، محتاج رزق کا سوال کرے۔ اور وہ محتاجوں سے فرماتا ہے کہ وہ ہر رات اپنی ضروریات پوری کروانے کی التجا کریں۔ وہ انہیں توبہ کی دعوت بھی دیتا ہے جو اس کے مقابل برسر پیکار ہوتے ہیں اور اللہ کے دوستوں کو اذیت دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس کے احسانات کی وجہ سے محبت کرنی چاہیے۔ ایک مرفوع حدیث میں احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ واحبونی بحب اللہ، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں کے ذریعے غذا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں مجھ سے محبت کرو۔ جب کوئی پہلے دروازے سے داخل ہو جاتا ہے نا، تو انہیں دوسرے دروازے میں داخل ہونے کی دعوت دی جاتی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا دروازہ، جس میں اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اور اولیاء ہی داخل ہوتے ہیں۔
یہ سچے محبت کرنے والوں کا دروازہ ہے. ان کے سوا اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہو سکتا. اس دروازے سے گزرنا اسماء و صفات کا علم حاصل کیے بغیر ممکن نہیں ہے. تو جب کبھی کسی کو اللہ تعالیٰ کے ناموں کی معرفت ملتی ہے، شوق بڑھتا ہے، محبت بڑھتی ہے، پیاس بڑھ جاتی ہے. اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کا مشاہدہ کرنے والا ہو تو اسی محبت کرنے میں کبھی پیچھے نہ رہے. اللہ تعالیٰ نے دلوں کو اسی فطرت پر پیدا کیا ہے کہ وہ کامل اخلاق کے ساتھ محسن سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ہر نام، ہر صفت محبت کا تقاضا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کے نام اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ انسانوں سے جتنی محبت کرتے ہیں اس کا حق ادا کرنا دور کی بات ہے. سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے نے، سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے نے فرمایا لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، میں تیری تعریف شمار نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسا کہ تو نے اپنی تعریف کی ہے. یا اللہ، آپ سے استدعا ہے ہمیں اپنی محبت نصیب کر دیجئے، اور اس ہستی کی محبت جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اور ان اعمال کی محبت جو آپ کی محبت کے قریب کر دیں. آمین ثم آمین.